أمثالها بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور قرآن حکیم سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آپ کے علم ہے کہ تیسرے حصے کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور اس کا پہلا درس ہے جس کی کچھ آیات کا مطالعہ ہم پچھلے نشست میں مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس تیسرے حصے کے پہلے درس کی تکمیل بھی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلے کہ اس کا جو موضوع ہم نے مقرر کیا ہے وہ ہے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف، سورۃ المؤمنون کی آیات 1 تا 11 اور سورہ معارج کی آیات 19 سے 35 کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کے ذیل میں بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کو ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے پھر سے اپنی بنیادی ایک دو باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کے تیسرا حصہ جس کو ہم نے عنوان دیا عمل صالح، سورہ عصر سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سورہ عصر میں 4 شرائط نجات کی بیان ہوئی، پہلی ایمان، دوسرا عمل صالح۔ تو اب عمل صالح کے حوالے سے 5 دروس ہیں جو تیسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گے، اور ایک درس انشاءاللہ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی ہوگا۔ اور بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری اس پوری سیریز کے اعتبار سے 12واں درس ہے۔ البتہ آپ کے علم ہے کہ ایک درس کم و بیش 2 نشستوں میں مکمل ہوتا ہے، اور بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج کی آیات کے تقابلی مطالعے کے حوالے سے۔ ہم نے فلاح یعنی کامیابی کے تصور کو جانا، ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت کو جانا، ہم نے یہ بات بھی جانی کہ لایعنی باتوں سے، بیکار باتوں سے اہل ایمان اجتناب کرتے ہیں، ہم نے تزکیے کے عمل کو، زکوٰۃ کے مفہوم کو بھی گزشتہ نشست میں جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ کے دروس بعد میں تفصیل سے ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ آئیے آج کا جو درس ہے جس کی تکمیل کرنا مقصود ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور سورہ مؤمنون کی اور سورہ معارج کی آیات کا تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جو موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے جنسی جذبے پر قابو رکھنا۔ یہ وہ پہلو ہے جو قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، اور جب اس نوعیت کی احادیث مبارکہ یا آیات قرآنی سامنے ہوں تو کلام بھی ہونا چاہیے، لیکن دین نے بڑا شائستہ انداز ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے اس فطری جذبے کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا فرمائی۔ آئیے آج کا مطالعہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں اس نقطے پر بھی کلام ہوگا، اور یہ بندہ مومن کے بنیادی اوصاف میں شامل ہے کہ وہ اپنے جنسی جذبے کو قابو میں رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی آیات 5 تا 7۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہی آیات سورہ معارج میں بھی آیات 29 تا 31 کی روشنی میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ البتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیات اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے سورہ مؤمنون کی ہے، آیات 5، 6 اور 7، ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور یہی ذکر سورہ معارج میں بھی اسی انداز سے آیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور جو لوگ جنسی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ یہ آیات سورہ مؤمنون آیات 5 تا 7 اور سورہ معارج آیات 29 تا 31۔ اب آپ کو یاد ہوگا جب اس درس کا آغاز ہوا تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اہم مضامین قرآن حکیم دوہرا کر عطا فرماتا ہے۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ آیات 5 تا 7 مؤمنون میں اور آیات 29 تا 31 سورہ معارج میں بالکل یکساں ہیں، اور یہ اہم موضوعات ہیں جو بار بار قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر آ رہا ہے، بیویوں سے استفادے کا تذکرہ آ رہا ہے، کنیزوں کا بھی ذکر آیا۔ ایک ہی نقطہ مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ کوئی راہ اختیار کی جائے تو یہ ہے جو حد سے نکل جانے والا معاملہ ہے۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں مختصر انداز سے۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ تشریح کا آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ جنسی جذبہ انسان کے حیوانی تقاضوں میں انتہائی شدید، حیوانی سے مراد انسان میں وہ حاجات بھی ہیں
جو اور اینیملز میں، جانوروں میں ہے، تو اس کو حیوانی تقاضے اس معنی میں کہا جا رہا ہے، مثلا بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، یہ دیگر جانوروں میں بھی ہے، اور انسان بہرحال وہ اشرف المخلوقات ضرور ہے، اس میں بھی یہ پہلو موجود ہے حاجات کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک جنسی جذبے کا معاملہ ہے جو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے اور بڑا شدید ہے، اگر یہ کنٹرول میں نہ رہے تو تباہی بربادی، معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ تو یہ جذبہ تو ہے، اور یہ مثبت بھی ہے، پروڈکٹیو بھی ہے، پرپسفل بھی ہے، مقصود بھی ہے، بشرطے کہ یہ صحیح چینلز کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے اور اس پر قابو رکھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ آئیے اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر جنت کی خوشخبری بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ جذبات ہیں مگر ان کو قابو میں رکھنے کی تعلیم عطا کی گئی۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ بخاری شریف کی روایت، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے بارے میں ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی جو ان کو حفاظت میں رکھنے کی ضمانت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا یہ جذبہ فطری طور پر موجود تو ہے، مگر اس شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس جذبے کی تسکین کا سامان جائز طور پر کرنا یہ مطلوب ہے۔ تو زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اس پر جنت کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ اگلا نقطہ، دیگر مذاہب میں جنسی جذبے کو ایک برا جذبہ سمجھا جاتا ہے، مثلا مسیحیت کے ماننے والوں نے غیر فطری رویہ اختیار کیا، رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ بندہ بیوی بچوں کو پالے یا اللہ اللہ کرے، چھوڑو شادیوں کو، چھوڑو گھر بار کو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ غلط طرز عمل ہے، یہ غیر فطری طرز عمل ہے۔ وہاں تصور یہ ہوا کہ ایک شخص اگر شادی شدہ ہے تو وہ پادری نہیں بن سکتا، اگر پادری ایک شخص بن چکا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر زنا کرے گا بھائی، اور ان کی تاریخ بھری ہوئی اس سے۔ البتہ یہ دیگر مذاہب کا معاملہ تو ہے جہاں جنسی جذبے کو ایک برا جذبہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک نیگیٹیوٹی اور منفی انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات کے مطابق نقطہ کیا ہے؟ جنسی تسکین کا سامان سیکس ڈسپلن کے تحت صرف بیویوں یا کنیزوں سے، کنیزوں کا ایک نقطہ الگ سے آ جائے گا، بہرحال کوئی اس کا امکان ابھی موجود نہیں ہے، لیکن نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو صحیح رخ پر استعمال کرنے کو فرمایا، اور وہ ہے نکاح کا راستہ، نکاح کا بندھن۔ فطری راستہ بھی ہے، شریعت نے بھی اس کی تعلیم عطا فرمائی، اور یہ پاکیزہ راستہ ہے۔ جی یہ پاکیزہ راستہ ہے، جذبہ جو رکھا گیا وہ مطلوب ہے، نکاح کا بندھن بنتا ہے اور اس کے نتیجے میں شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اولاد وجود میں آتی ہے، یہ ماں باپ اپنے آپ کو اولاد پر کھپاتے ہیں، اور پھر اولاد آگے بڑھ کر ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے، یہ تو انسانی ضروریات کا بھی تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جائز راستہ عطا فرمایا کہ انسان نکاح کرے اور اپنی اس فطری خواہش کو پورا کرے۔ جن معاشروں میں نکاح کا معاملہ ختم ہو رہا ہے وہاں بوڑھے بہت ہیں، جوان ہے نہیں، اور معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کی جا رہی، معاذ اللہ۔ تو دین اسلام نے اس تسکین کا سامان پروڈکٹیو انداز سے دیا، یا یوں کہیے کہ پرپسفل انداز سے دیا، بامقصد انداز سے دیا ہے، اور اس کے لیے نکاح کا راستہ عطا فرمایا۔ البتہ جو کنیزوں کا لفظ آیا اس پر ایک ہی نقطہ مختصر، کنیزوں کا معاملہ جنگی حالات کے موقع پر ہنگامی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ جنگی حالات ہنگامی حالات ہوتے ہیں، ان ہنگامی حالات میں جو پرزنرز آف وار ہوں گے، گرفتار کیے جانے والے، ان کے بارے میں کیا سلوک ہوگا؟ تو غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں خاص اس تعلق سے ہدایت دی گئی۔ یاد رکھیے کسی آزاد مرد یا عورت کو غلام یا کنیز بنانا، یا آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے ہمارے دین میں۔ یہ جنگی معاملات جو کہ ہنگامی نوعیت کے ہوتے ہیں اس سے متعلق شریعت کی تعلیم ہے، اور جب یہ حالات ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس موقع کی تعلیم آپ تفاسیر میں دیکھ لیں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھ لیں، 5ویں پارے کے آغاز میں جو آیات ہیں ان کی تشریح کی روشنی میں دیکھ لیں۔ فی الوقت تو نکاح کا راستہ ہی ہے جو شریعت عطا فرماتی ہے اس جنسی جذبے کو صحیح رخ پر رکھنے اور کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو یہ جذبہ رکھا گیا یہ مطلوب ہے تاکہ انسان نکاح کرے، گھر گھرستی کا سامان کرے، اولاد میسر آئے تو معاشرے کو جنریشنز میسر آئے، نسلیں میسر آئے، اور ایسے افراد کے جو ذمہ دار افراد
افراد ہوں. زنا سے تو معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے. نکاح کے نتیجے میں گھر وجود میں آتے ہو, گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے گا, اگر انسان اپنے اس جذبے پر قابو نہ رکھے, گندگی کا ڈھیر بن جائے, زنا کا رویہ اختیار کرے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حیا بھی جائے گی, ایمان بھی جائے گا, پھر کہاں کی جنت اور کہاں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا. اس تعلق سے بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کے ذیل میں اس نقطے کو اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے. آگے ذکر آتا ہے ایفائے عہد کا اور ادائے امانت کے حوالے سے. ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جو آیت کریمہ ہم نے مکمل کی ابھی, سورہ معارج کی بھی اور سورہ مؤمنون کی بھی, کہ وہاں پہ فرمایا گیا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو اس راستے کو چھوڑیں, کنیزوں کا معاملہ وہ وقتی نوعیت کا, عمومی معاملہ نکاح کا. اب نکاح کے پاکیزہ بندھن کو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہی حد سے گزر جانے والے ہیں, اور حد سے گزر جانے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور پکڑ کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر معاشرے گندگی کا ڈھیر بنتے چلے جائیں گے. جیسے کہ آج عالمی سطح پر ایک دجالی تہذیب کے زیر اثر بے حیائی کی باتوں کو پھیلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, جہاں عفت کی اور پاکیزگی کی نفی اور بے حیائی اور فحاشی اور یعنی شیطانی کاموں کو پروموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ہم تو رحمان کے ماننے والے, رحمان حیا کی بات کرتا ہے, حیا کی دعوت دیتا ہے, اور شیطان ہے جو بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. ہم نے رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے, شیطان کی نہیں. ناظرین کرام, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلی جو آیات ان میں ایفائے عہد اور ادائے امانت کا ذکر آ رہا ہے, وقفے کے بعد اس پر انشاءاللہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری, تیسرے حصے کا یہ پہلا درس ہے سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کے مطالعے کے ذیل میں. اس سے قبل یعنی بریک سے پہلے ہم نے جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا اور اس کے لیے پاکیزہ راستہ نکاح کا عطا کیا گیا, اس پر کلام کیا. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی اگلی آیات میں دو بڑی اہم اور صفات آ رہی ہیں, امانت کی پاسداری اور وعدے کو پورا کرنا. اس پر کلام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 8. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. ساتھ ہی سورہ معارج کی آیات ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. اگلی آیت والذین هم بشہاداتهم قائمون, اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک یکساں الفاظ اس مقام پر آئے, مؤمنون میں بھی اور معارج میں بھی, اور معارج میں شہادتوں کا ذکر بھی آیا. یہ بھی ایک اہم نقطہ, اس پر بھی تشریح انشاءاللہ مختصر کلام ہوگا. اب آئیے ان آیات کے ذیل میں بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کے حوالے سے دو اور باتوں پر کلام کرتے ہیں. یہاں پر جو پہلی بات آئی وہ امانت کے حوالے سے آ رہی ہے, اور پھر وعدے پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تمام معاملات انسانی امانتوں اور معاہدوں پر منحصر ہوتے ہیں. انسانوں کے جو باہمی معاملات ہیں وہ امانتوں کے ساتھ اور معاہدوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان پر منحصر ہوتے ہیں. اور یہ دو اہم صفات ہیں بندہ مومن کی, جن کو قرآن حکیم بھی نمایاں کر کے بار بار بیان فرماتا ہے. قرآن کریم میں کم و بیش 40 سے زیادہ مرتبہ امانت کے حوالے سے اور ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے کلام ہمارے سامنے آتا ہے. ادائے امانت اور ایفائے عہد کا وصف انسانی شخصیت اور کردار کا عکاس. انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے, اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے, وہ کتنا صاحب کردار ہے, پتہ چلتا ہے ان دو اوصاف سے کہ وہ بندہ امانت کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں, وہ وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کیسی ہے, پیچھے کردار کیسا ہے. ظاہر کا لبادہ تو بہت سے لوگ اوڑھ لیتے ہیں, ونڈو ڈریسنگ کر کے کچھ سے کچھ پریزنٹ کر دینا, یہ تو بائیں ہاتھ کا لوگوں کا کھیل ہے. لیکن معاملات انسانی کے ذیل میں جہاں امانت کا معاملہ آئے, ایفائے عہد کا معاملہ آئے, تب پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کردار کیسا ہے اور شخصیت کیسی ہے. یہ تو میرے الفاظ وضاحت کے آ گئے. اس سے بڑھ کر بات اور سب سے بڑھ کر بات رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان مبارک, مسند احمد کی روایت, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں. اللہ اکبر. اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی یعنی وعدے کی پاسداری نہیں. کس قدر کیٹیگوریکل دو ٹوک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا, اگر امانت نہیں تو ایمان نہیں, اگر ایفائے عہد نہیں تو دین نہیں. اللہ اکبر. دین ایمان کا مسئلہ آ گیا. جی
عبادات بھی اہم ہیں لیکن معاملات بھی کم اہم نہیں، اور سچی بات ہے کہ میرا اور آپ کا امتحان عبادات کے امور میں ہے مگر نسبتاً کم، اور میرا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے معاملات میں۔ عبادات میں سے نماز ہے جو روزانہ ہے اور 1.5-2 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ معاملات 10 سے 14-15 گھنٹے تک ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ کڑا امتحان کدھر ہے؟ معاملات میں۔ پیچھے عقیدہ، ایمان، عبادات کتنی اہم پتہ چلتا ہے معاملات میں کہ بندہ کتنا کھرا ہے امانت کے حوالے سے اور ایفاء عہد کے حوالے سے۔ آئیے امانت کو اور پھر ایفاء عہد کو اور کھولنے کی کوشش کریں اور ان کا وسیع تر تصور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ بات ہم نے کی تھی وعدے کے حوالے سے آیت البر، نیکی کی حقیقت والے درس میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، اور یہ اسی مطالبات قرآن سیریز کے پہلے حصے میں درس ہمارے سامنے آیا تھا۔ لیکن آئیے پہلے امانت پر کلام کرتے ہیں، پھر آگے چل کر مزید بات ہوگی وعدے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ امانت کو اور کھولا جائے اور وعدے کی اقسام کو بیان کیا جائے، ایک اور حدیث مبارک سے اس حوالے سے اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہے، اس حدیث مبارک کا بھی کلام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، زاد فی روایت لمسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی 3 برائیاں جو اس کے کردار میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ اکبر، اس کا دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے اور نمازیں بھی ادا کرتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے مستقل، اگر وہ جب وعدہ کرے توڑ دیتا ہے اس کو، اور جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے، اگر یہ تینوں باتیں اس میں شامل ہیں، وہ منافق ہے، وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر سخت بات اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور جھوٹ بولنا ہمارے بائیں کے بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آج کل، اور ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور امانت میں خیانت کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے علیہ السلام، چاہے دعویٰ کرے وہ مسلمان، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ روزے دار ہے، اگر یہ حرکت اس میں ہے، جھوٹ، مستقل جھوٹ بولنا، ہمیشہ وعدے توڑنا، ہمیشہ خیانت کرنا، کبھی غلطی ہوگی بندہ کوتاہی کی معافی مانگ لے، معافی تلافی کر لے، الگ شے ہے، نہیں جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑے، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، منافق ہے، اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارک سے بھی اس حوالے سے کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے اور امانت کی اہمیت کیا ہے بات ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے۔ اب آئیے اسی کے ذیل میں بات کو آگے بڑھائیں اور امانت کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں، تو پورا تصور زندگی جو محیط ہے امانت کے تصور پر، یا امانت کا تصور جو پورے زندگی پر محیط ہے، وہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ عام طور پر امانت ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ شے یا مال جو کسی نے کسی کے پاس رکھوایا ہو، کسی نے گاڑی رکھوا دی، کوئی سامان رکھوا دیا، کسی نے مال رکھوا دیا، یہ بھی امانت، اس کی نفی تو نہیں ہے۔ البتہ امانت کو کھولیں، کسی مجلس کی خصوصی کاروائی، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں میٹنگ ہوئی، ڈائریکٹرز کی ہوئی، ہائی اپس کی ہوئی، آفیسرز کی ہوئی، ذمہ داران کی ہوئی، اس کے معاملات کو پوشیدہ رکھنا، یہ بھی بہرحال امانت کا تقاضا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجالس تو امانت ہے، یعنی ان کی امانت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی جو کاروائی ہے اس کو پوشیدہ رکھنا اور متعلقہ لوگوں تک محدود رکھنا، یہ بھی امانت کا تقاضا۔ کسی کا راز علم میں آ گیا، کوئی بات پتہ چل گئی ہمیں، کوئی اپنے پرسنل معاملات کو ڈسکس کر رہا تھا، مشورہ لے رہا تھا، ہمارے علم میں بات آ گئی، کوئی اختیار یا منصب ہے، ادارہ چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، کہاں بھی جہاں بھی، اگر اختیار اور منصب ہاتھ میں آ گیا تو یہ اختیار اور منصب بھی کیا، اختیار اور منصب بھی امانت ہے۔ کسی طلب کرنے والے کے لیے مشورہ، کسی نے ہم پر اعتماد کیا اور اپنے معاملات ہمارے سامنے رکھے، گھر سے متعلق کسی اور معاملے سے متعلق، اور اس نے اپنے راز کی باتیں بھی بتائیں، وہ راز بھی ہمارے پاس امانت، اور جو مشورہ مانگا وہ مشورہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، امانت، دیانت داری کے ساتھ اس کو مشورہ دیں، معذرت کر لیں۔ کسی کے حق میں رائے دینا، یہ انفرادی امور میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، شادی بیاہ کے موقع پر رشتے طے ہوتے ہیں، یا کبھی ووٹ کی شکل بھی ہو سکتی ہے، یا کہیں عدالت کے اندر کوئی گواہی دینے کی بات آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کسی کے حق میں رائے دینا یہ بھی کیا ہے، ایک امانت ہے۔ اور انسان کو ملنے والی ہر نعمت اور صلاحیت کیا ہے، امانت ہے۔
یہ جسم بھی امانت اللہ کی، یہ مال بھی امانت اللہ کی، یہ اولاد بھی امانت اللہ کی، یہ صلاحیتیں بھی امانت اللہ کی، سبحان اللہ۔ روح اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس تصور کو اور آگے بڑھائیں تو یہ امانت کا معاملہ کہاں تک چلا جاتا ہے؟ یہ امانت کا معاملہ چلا جاتا ہے پوری زندگی پر۔ یوں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی وہ سب امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگر اس تصور کے ساتھ امانت کو لیں، کسی نے کہا کہ میرا سلام کسی کو پہنچا دو، وہ بھی امانت ہے۔ بہرحال یہ سارے تصورات کے ساتھ اگر امانت کے تصور کو لیں تو یہ تصور پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف موجود نہ ہو۔ امانت سے آگے چلے تو معاہدوں کا ذکر آتا ہے، وعدے کا ذکر آتا ہے، وعہدہم راعون، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب وعدے یا معاہدے ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو بڑی دلچسپ سب سے پہلی آ رہی ہے اپنے آپ سے وعدہ۔ کیا مطلب؟ نیکی کا ارادہ، گناہوں پر توبہ۔ بندہ کوئی خیر کی بات سنتا ہے، اچھی مجلس میں جاتا ہے، خطبہ جمعہ سنتا ہے، نیک بات سنتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کرنے والا کام ہے، یہ مجھے نیک کام کرنا ہے، یہ فلاں کام مجھے کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ سود حرام ہے، یہ بے حیائی منع ہے، یہ جھوٹ منع ہے، یہ وعدہ خلافی منع ہے، بندہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں نے آئندہ کچھ جھوٹ نہیں بولنا، میں نے آئندہ سود نہیں لینا، میں نے آئندہ بے حیائی کے کام میں مبتلا نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے آپ سے بندہ معاہدہ کر رہا ہے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہے، یہ بندے اور اللہ ہی کو معلوم ہے، ٹھیک۔ دوسرا معروف ہے، بندوں سے معاہدات ہوتے ہیں، کہیں حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ، ملازمت ہے، کاروبار ہے، یا دیگر پیشہ ورانہ معاہدات ہیں۔ کچھ حقوق العباد تو ایسے کہ کوئی معاہدہ لکھا نہیں جاتا، کہیں لکھا ہوا ہے کہ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کی جو ہے پرورش کرنی ہے۔ جی بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی، بڑی ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ عدالت میں جانا پڑے ان حقوق کو بیان کرنے کے لیے، طے کروانے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ نکاح نامہ تو ہوتا ہے نکاح کے حوالے سے، مگر شوہر کی ذمہ داری تھوڑی وہاں لکھی ہوتی ہیں، بیوی کی ذمہ داری وہاں تھوڑی کوئی لکھی ہوتی ہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، شریعت نے تعلیم دی ہے اور یہ انڈرسٹوڈ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرے گا کہ لکھا ہے ہم نے آپس میں؟ نہیں، یہ طے شدہ نارمز ہے سوسائٹی کے، اور دین بھی اس کی تعلیم عطا کرتا ہے۔ تو بعض معاہدے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، انگلش میں کہتے ہیں وہ امپلائڈ اگریمنٹس ہوتے ہیں، لیکن بعض معاہدات باقاعدہ لکھے جاتے ہیں۔ ملازمت ہے، جاب ایگریمنٹ ہے، کاروبار ہے، بزنس کی ڈیلنگز ہیں، دیگر پروفیشنل ایگریمنٹس ہوا کرتے ہیں، پیشہ ورانہ معاہدات ہوا کرتے ہیں، افراد کے درمیان، کمپنیز کے بیچ میں، اقوام کے درمیان، ملکوں کے درمیان وغیرہ۔ ان سارے معاہدات کے حوالے سے بشرطے کہ، کیونکہ آج کل ہر طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے معاہدات جن میں غیر شرعی امور بھی شامل ہوں، وہ شرعی تو غیر شرعی ان کو تو نہیں ماننا، ہم نے عموم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملات اور وہ معاہدات جو باقاعدہ لکھے جاتے ہیں، ان سب کی پاسداری بھی دین کا تقاضا ہے۔ یہ محض دنیا داری کا معاملہ نہیں، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور ایک معاہدہ یا وعدہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس کو معبود مان کر پوری زندگی اس کی بندگی کرنی، اور اس نے ہماری جان و مال کا سودا کر لیا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ذکر آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید دی ہے جنت کے عوض میں۔ جنت ان کے لیے اللہ نے وعدہ رکھا، یہ جان و مال اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں لگاؤ۔ اب بتائیے زندگی کا کوئی حصہ بچا؟ اپنے آپ سے بھی معاہدہ، بندوں سے بھی معاہدہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہمارے وعدوں کے معاملات۔ پھر سورہ معارج میں ایک اور نقطہ آیا آیت کریمہ میں والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ آئیے شہادت کو بھی سمجھیں۔ شہادت بھی امانت ہی کی شکل ہے۔ شہادت مانے گواہی دینا، تو گواہی کبھی دینا ہوتی ہے انفرادی امور میں، خاندانی امور میں، عدالتی امور میں، اور اس کے علاوہ بھی تو شہادت دینا، گواہی دینا، یہ بھی امانت ہی کی ایک شکل ہے۔ تو امانت کا ایک اور تصور کھل کر ہمارے سامنے آیا، اور اس تناظر میں یاد رہے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ کتاب یعنی ہدایت ربانی ہے، قرآن حکیم ہے، جس کی تعلیمات کی قول و عمل سے گواہی دینا ہم سب پر فرض ہے، اور اس سے پہلو تہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی کتاب بھی تو ہمارے پاس امانت ہے نا،
اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کلام مبین قرآن حکیم بھی عطا فرما گئے اور اپنی سنت بھی عطا فرما گئے اور دین قائم کر کے ہمیں عطا فرما گئے۔ اب اللہ کی کتاب، اس کی امانت، یہ دین کی گواہی دینا، اس کی امانت ہمارے کاندھوں پر، اور یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے نوع انسانی کے سامنے دین حق کی گواہی دینے کا فریضہ اب مسلمانوں کے ذمے ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، پہنچانے والا کام باقی ہے، اور اللہ کے دین کی یہ گواہی دینا اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اور اجتماعی طور پر اللہ کا دین قائم کر کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر کے اس گواہی دینے کی ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ حضور گواہی دے گئے، قول سے، کردار سے دین قائم کر کے گواہی لے بھی گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو گواہ بنایا، اللہ کو بھی گواہ بنایا۔ اب ہمارے ذمے ہے اللہ کا دین سیکھیں، عمل کریں، پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے دین حق کی شہادت یعنی گواہی پیش کریں۔ یہ بھی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ ہے جو وعدہ اور امانت، اس کے حوالے سے بہت اہم نکات ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین میں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی چند مزید آیات کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور تیسرے حصے کا پہلا باقاعدہ درس ہے سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج کی آیات کے مطالعے کے ذیل میں۔ اب تک جو آیات ہم مکمل کر چکے اس درس کے حوالے سے، ان میں بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کا ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ فلاح، کامیابی کا تصور بھی، نماز کا ذکر دونوں مقامات پر آیا۔ نماز میں خشوع بھی مطلوب ہے، نماز وقت پر ادا کرنا بھی مطلوب ہے، اور نماز کی حفاظت بھی مطلوب ہے۔ اول و آخر نماز کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر لایعنی بیکار فضول باتوں سے بچنے کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ تزکیہ اور زکوٰۃ، اس کا تقاضا بھی ہمارے سامنے آیا۔ جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا، زنا اور حرام راستوں سے اپنے آپ کو بچانا، نکاح کے پاکیزہ بندہ تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہ ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ پھر وعدہ اور امانت، امانت اور وعدے کی اہمیت اور امانت اور وعدے کی اقسام، اور یہ پورا تصور امانت کا اور وعدے کا پوری زندگی پر محیط ہے، یہ ذکر ہمارے سامنے آیا۔ یہ بنیادی اوصاف بھی کس قدر جامع ہیں کہ ساری زندگی بھر کے تقاضے ان بنیادی اوصاف کے بیان کے ذیل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اوصاف تو ہو گئے بیان کے اعتبار سے مکمل۔ اب یہ کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان اوصاف کا حامل بننے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بندوں کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے، ایمان والوں کے بنیادی اوصاف کا ذکر فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جہاں قرآن حکیم میں تقاضے بیان فرماتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ پھر اپنی عطا کا ذکر عطا فرماتا ہے، اپنی شان کریمہ کے ذکر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اعزاز اور اکرام اہل ایمان کا اپنے نیک بندوں کا فرمائے گا، اس کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ اب آخر میں اس درس کے دونوں مقامات پر، سورہ مؤمنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی، اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے اپنے شان کریمی کا اظہار فرما رہا ہے، اس کا اب ہم مطالعہ آپ کے سامنے مختصراً رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب بیان آ رہا ہے جنت کی وراثت کا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا لفظ ہے، اس کو آگے تھوڑا سا واضح کرتے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ سورہ مؤمنون کی آیات ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں والی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ سورہ معارج میں اس درس کے آخر میں جو آیت ہے وہ یہ ہے، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، وراثت کا ذکر بھی آیا اور فردوس کا بیان آیا، اور مکرمون اکرام کیے جانے کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ آئیے ان نقطوں کے حوالے سے چند نکات تشریح کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بندہ مومن کا جنت میں اکرام، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ ویسے تو سب انسان اللہ کے در کے فقیر، ہم تو محتاج ہیں، اور وہ عطا فرمانے والا ہے، اور یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ جی اللہ پر کوئی لازم تو نہیں ہے نا،
اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، وہ کل اختیار اللہ، وہ کل اتھارٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ مگر یہاں سورہ مؤمنون میں عجیب بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارث قرار دے رہا ہے، یرثون الفردوس، جو وراثت پائیں گے جنت میں، اور کہاں؟ فردوس کی۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں بڑی قیمتی ہمارے ذہن میں رہیں۔ وراثت کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، شریعت نے بھی اس کے احکام بیان فرمائے۔ ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو اول متعلقین ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد، بلکہ والدین، اولاد، اور کچھ بچے تو پھر بہن بھائی، تفصیل مسائل میں اولین جو متعلقین ہیں ان کا حصہ پکا مقرر ہے، مل کر رہے گا، تو ہم اس کو وراثت کے لفظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ وراثت میں پائیں گے فردوس کو۔ یہ اللہ کی شان کریمی کہ وہ پکا مقرر معین فکسڈ حصہ بیان فرما رہا ہے، طے شدہ حصہ بیان فرما رہا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کے مرنے پر اس کے ترکے میں کسی کا حصہ مقرر ہوتا ہے، یہ لفظ اللہ یرثون وراثت کا اہل جنت کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ باقی ہم ایمان لائے تو اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرمائے تو اس کا احسان، اور اللہ کچھ دینے کے وعدے فرمائے تو شان کریمی، اور اللہ عطا فرما دے تو شان کریمی در شان کریمی، احسان در احسان ہے۔ ہمارا کیا کمال، ہم تو بہت بھکاری فقیر ہیں، یہ اس کی شان کریمی کا بیان ہے کہ الذین یرثون الفردوس، وہ اپنے کلام میں الفاظ عطا فرما رہے ہیں، ان اوصاف کے حامل لوگ وہ وراثت میں پائیں گے فردوس۔ اچھا فردوس کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے جب بھی اللہ سے سوال کرو فردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرمایا جنت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ فردوس ہے۔ دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے نا، نیور سیٹل فار دا لیس کی تلاش ہوتی ہے، تو دین کے معاملات و تقاضوں میں بھی خوب سے خوب تر میں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اعلیٰ ترین مقام فردوس ہم پائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اسی تسلسل میں اگلا نقطہ، لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ وہ جنت میں اپنے نیک بندوں کا مہمانوں کی طرح اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو بھکاری ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بھکاریوں کی طرح نہیں، فقیروں کی طرح نہیں، اپنے پیارے بندوں کا جو اکرام فرمائے گا وہ اپنے شان کریمی کے مطابق فرمائے گا۔ مکرمون کا لفظ ہے نا سورہ معارج میں، اکرام کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ تو نیچے ہو گیا، تو دنیا میں جو لے رہا ہے وہ تو ہاتھ نیچے ہو گیا نا، ایک اعتبار سے ذلت کا پہلو ہے، لیکن نہیں، اللہ اکرام کے ساتھ دے گا۔ وہاں جب اللہ عطا فرمائے گا تو ایسے بھکاریوں کی طرح بھی نہیں دے گا، فقیروں کی طرح نہیں دے گا، نہ تذلیل کے ساتھ نہیں دے گا، اکرام کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ پر قربان جائیے، اور اللہ کی شان کریمی پر وہ یریثون بھی کہہ رہا ہے وراثت میں پاؤ گے، سبحان اللہ، حالانکہ اس کے فضل سے ہی ہوگا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اور وہ اکرام کے ساتھ عطا فرمائے گا، نہ کہ بھکاریوں کی طرح، فقیر و محتاجوں کی طرح کہ جن میں تذلیل کا بھی ایک پہلو آ جایا کرتا ہے عام طور پر۔ اگلا اور آخری نقطہ، سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اکرام کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نیک بندے فردوس کے وارث ہوں گے، یعنی ایسی جنت جس کے سائے انتہائی ٹھنڈے اور گھنے ہوں گے۔ کتنے گھنے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنت کا ایک درخت، لاتعداد ہوں گے، بہت ہوں گے، ایک درخت ایسا کہ اس کا سایہ اتنا گھنا، اتنا طویل کہ ایک سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے۔ جی ہے نا پریشان کن بات؟ بس ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گم ہو گئے ہیں، اس ظاہر پرستی کے اندر اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اگر آج ہمیں کو 10,000 گز کا پلاٹ دے دے تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ دے تم دنیا کے چکر میں پڑے ہو۔ ایک درخت اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل اس کا سایہ ہوگا کہ ایک سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے لا تعداد درخت ہوں گے۔ ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ خیموں کا ذکر آتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، ایک خیمہ حدیث میں ذکر آیا 60 میل کا ہوگا، ایک خیمہ جنت کا 60 میل کا ہوگا، تو جنت کا عالم کیا ہوگا؟ ان امیجنیبل،
تبھی تو جنت ہے نا. اور یاد رکھیے گا جو جنت میں سائے کا ذکر ہے وہ کسی تپش سے بچنے کے لیے نہیں. آج کل تھوڑا تھوڑا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نا شادی بیاہ کی تقاریب میں یا 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر یا بڑے بڑے بینکویٹس کے اندر کہ وہ سجاوٹ کے لیے بہت کچھ لگایا جاتا ہے. وہ ہوتے تو پھول پتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، مگر وہ تپش سے بچنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ حسن کے لیے، آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے ہوا کرتے. سبحان اللہ. اور جب اللہ حسن عطا فرمائے گا، اللہ زیبائش عطا فرمائے گا، اللہ آرائش عطا فرمائے گا، اللہ اکرام فرمائے گا، کین وی امیجن؟ وی کین ناٹ امیجن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. رب تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کی ہے جنت میں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی آیا. البتہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے محنت ہے، اور اسی محنت کے بیانات اب چل رہے ہیں ہمارے سامنے. یہ جو تیسرا حصہ ہے مطالبات قرآن سیریز کا، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ عمل صالح. عمل کرنا ہے، محنت کرنی، اسٹرگل کرنی، جد و جہد کرنی. ہوگا اللہ کے فضل سے، مگر اس سے کہا محنت کرو، اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو. آمنوا وعملوا الصالحات. تو ان آمنوا وعملوا الصالحات کے بیانات کے ذیل میں یہ درس مکمل ہوا سورہ مؤمنون اور معارج کی آیات کے تقابلی مطالعے کا، جہاں بندہ مومن کے بنیادی اوصاف ہمارے زیر مطالعہ آئے. تو یہ اس مطالبات قرآن سیریز کا تیسرا حصہ، اور اس کا پہلا درس یعنی درس اول بندہ مومن کے بنیادی اوصاف سورہ مؤمنون آیات 1 تا 11 اور سورہ معارج آیات 19 سے 35 کی روشنی میں یہ درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.